السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں میں ہوں شاکر احمد، آپ دوست دیکھ رہے ہیں چینل ڈومیسٹک فینسی پولٹری۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیوز ہماری بیکٹیریل امراض کے بارے میں یعنی جراثیمی امراض کے بارے میں چلتی آ رہی ہیں، تو آج اس سلسلے کی ایک آخری کڑی ہے جس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ ہے ناف کی سوزش۔ ناف کی سوزش چوزوں کی وہ بیماری ہے جس میں ناف کے آس پاس سوزش ہو جاتی ہے اور پہلے ہفتے میں شرح اموات بہت بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بیماری تمام علاقوں میں جہاں پولٹری فارمنگ میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ 2 دن کی عمر کے چوزے اس بیماری کے سبب سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یعنی بیمار ہوتے ہیں۔ اس بیماری کا سبب ملٹیپل جراثیم بنتے ہیں، یعنی پیچھے جراثیمی امراض میں جتنے جراثیم کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، وہ تقریباً کوئی بھی جراثیم ان جراثیموں میں سے اس بیماری کا سبب بن سکتا ہے، مگر محققین کہتے ہیں کہ ایک خاص ای کولائی کا جراثیم ہے جو اس مرض میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس مرض کے پھیلنے کا سبب ایسی ہیچریاں جہاں پر صفائی کا کوئی انتظام نہ ہو اور چوزوں کو گندے کمرے اور گندے ڈبوں میں سپلائی کیا جاتا ہو، وہاں پر بیماری پھیلنے کا قوی اندیشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی علامات دھنی کے آس پاس کا رنگ بدل جاتا ہے اور سوزش ہو جاتی ہے، جبکہ پیٹ کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے۔ بعد از موت چند چوزوں کا جب معائنہ کیا گیا، پوسٹ مارٹم کیا گیا، تو جراثیم پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں اور پیٹ کے اندرونی جھلی کی سوزش، دل کے غلاف کی سوزش اور جگر کی سوزش کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہوا کی نالیوں میں بھی پیپ نما مادہ بھر جاتا ہے۔ متاثرہ چوزے کے پیٹ میں بدبودار غیر جذب شدہ زردی کی موجودگی بھی بیماری کا اہم ثبوت ہے۔ اس کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ وسیع تر دائرۂ اثر رکھنے والی اینٹی بائیوٹک ادویات عمر کے پہلے ہی دن سے دینی چاہیے تاکہ بیماری کے وقوع پذیر نہ ہو سکے۔ پانی میں کلورم فینیکول اور فیرولٹاڈون کے مرکب کا پہلے 3 دن استعمال بہتر نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو ناف کی سوزش کے بارے میں۔ دوستو، ویڈیو کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ سے دعا ہے تمام دوستوں کا شوق سلامت رہے، خوش آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔